مجربات بزرگوں کے تجربے ہمارے معاشرے کے اندر کافی حد تک عام بھی ہیں، تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کہ یہ پڑھے جا سکتے ہیں معین مخصوص مقدار کے اندر، یا ویسے ہی مطلقاً ان اذکار کو پڑھنا درست ہے یا ناجائز ہے؟ اذکار اور وظائف کے نا حوالے سے دو چیزیں ذہن میں رکھیں، ایک ہے مطلق اذکار پڑھنا اور ایک ہے علاج کی نیت سے کوئی دم یا رقیہ کرنا۔ عام جو اذکار ہیں وہ صرف وہی پڑھے جائیں گے جو شرعاً وارد ہیں، نہ ان کا اختصار کیا جائے گا، جیسے سبحان اللہ کا یا لا الہ الا اللہ کا اللہ کر دیا جائے پھر اللہ کا ہو کر دیا جائے، یہ بالکل حرام۔ اذکار میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی، جو لفظ شرعاً ذکر کے طور پہ وارد ہوا ہے اس کو اسی طرح پڑھنا، نمبر ایک۔ نمبر دو، کوئی ذکر کسی خاص وقت میں کسی خاص تعداد کے ساتھ وارد ہوا ہے تو اس خاص وقت میں اسی خاص تعداد کے ساتھ ہی پڑھا جائے، جیسے صبح شام کے اذکار ہیں، نمازوں کے بعد کے اذکار ہیں، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اس طرح کے جو اذکار ہیں جو وقت کے ساتھ اور تعداد کے ساتھ خاص ہے، ان میں کسی قسم کی چینجنگ نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد اس کے علاوہ پورے دن ذکر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے دروازے کھول دیے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا، صبح شام اللہ کی تسبیح جتنا چاہے ذکر کرو۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، لیٹے اٹھے بیٹھے، تو جتنا ذکر ہو سکے وہ آپ کرے، لیکن اس میں اہتمام انہی الفاظ کا کرے جو شرعی طور پر وارد ہیں، جیسے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اس کی کوئی تعداد اور وقت نہیں ہے۔ استغفر اللہ، اس کی اگرچہ 70 یا 100 دفعہ کی ہے تعداد، تو اس میں دیگر احادیث میں اس سے زیادہ کے انداز بھی ملتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اللہ کے نبی سے ایک مجلس میں ہم ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 مرتبہ یا رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، تو ایک مجلس میں ہے، تو دن میں اگر ایک مجلس سے زائد ہو گئی تو یہ زائد بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، صبح کے وقت پڑھنا، یا سبحان اللہ وبحمدہ صبح کے وقت 100 مرتبہ پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدمی سب سے زیادہ اللہ ہے کہ وہ آدمی جو اس سے زیادہ کرے۔ تو ذکر کی ویسے عام حالات میں کوئی پھر عام وقت میں کوئی قید نہیں ہے، البتہ کسی کا کوئی ذاتی تجربہ ہو، کوئی کسی وقت میں کسی خاص وظیفے سے اس کو کوئی خاص فائدہ ہوا ہو تو وہ کسی کو بتا سکتا ہے، لیکن اس وقت کی اور اس تعداد کے اندر شفا کی یا اپنے مسئلے کے حل کے لیے، جس کو رقیہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے، یا کسی خاص فائدے کی مقصد اس کو یعنی یہ کہ اس سے ہوگا، یقینی طور پہ یہ درست نہیں ہے، کیونکہ غیبی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت میں اس انداز میں یہ چیز پڑھنے پر اتنی دفعہ میں یہ عطا فرماتا ہے، یہ اللہ اور اس کا رسول ہی ہمیں بتا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ البتہ کسی کا کوئی تجربہ ہے، کسی نے بتا دیا، آپ اس تعداد کا اور اس وقت کا اہتمام کیے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں، اس وقت کی اور اس تعداد کے اندر شفا کی ضرورت نہیں۔ دوسرا مسئلہ ہے شفا کی نیت سے رقیہ وغیرہ، اس میں کئی لوگوں کے تجربات ہوتے ہیں، اس میں بس شرعی طور پر یہ ہے کہ وہ انداز بدعتی نہ ہو اور رقیہ کے اندر الفاظ جو ہے وہ شرکیہ نہ ہو، تو وہ رقیہ کوئی بھی شخص کر سکتا ہے۔ کسی کے پاس اپنا کوئی رقیہ ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا بھی تھا صحابہ کو، صحیح حدیث سے میرے سامنے اپنے رقیہ پیش کرو، اور جب تک اس کے اندر شرک یا اثم نہ ہو تو وہ درست ہوتا ہے۔ تو اس لیے رقیہ کا معاملہ مختلف ہے اور اوراد و وظائف کا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ کیا بد نصیبی ہوگی کہ دادا صاحب کی گھوڑی اور وہی اندھیری رات اور پتہ نہیں کیا، اس پہ سر پہ ہاتھ رکھے، یعنی انسان کو اللہ کا ڈر خوف ہونا چاہیے، شفا اللہ دینے والا ہے۔ اور یہ کام تو مشرکین مکہ نے نہیں کیا، یعنی مشرکین مکہ کا شرک جو تھا وہ صرف خوشحالی میں تھا، پریشانی کے حالات میں، مصائب کے اندر وہ ایک اللہ کی طرف پلٹتے۔ تو ہمارے یہاں بدبختی کی علامت یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگ جتنے زیادہ پریشان ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ غیر اللہ کی طرف لپکتے ہیں، اللہ کو چھوڑتے ہیں۔ اس سے بڑی ہمارے معاشرے کی اور کیا بد نصیبی ہوگی۔ اور اس کے بعد ہم یہ چاہیں کہ کوئی اللہ کی رحمت یا اس کا کوئی کرم ہم پر آئے، اور پھر اس کے بعد ہم اپنے آپ کو مسلمان گئے، ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے۔